بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ریسیپی ہے چپل کباب۔ یہ دیکھیں، آج میں اس کو بناؤں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانا تو اس سے ہی بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی بنائیں اور کھا کے مجھے جو ہے نا فیڈ بیک دیں کہ کیسا بنا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اب۔ پاس آدھا کلو قیمہ ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے باریک مشین کا پسوایا۔ اگر آپ کے پاس باریک مشین نہیں آپ کو ملتی یا نہیں کر کے کوئی دینے والا تو آپ اس کو چاپر میں ڈال کے چوپرائز بھی کر سکتی ہیں۔ یہ چکنا ہی تھا لیکن ذرا کم چکنا تھا، اس لیے میں نے یہ مکھن ساتھ ڈال رہی ہوں۔ ہاتھ میرے دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، ویسے بھی میں وضو کر کے کھانا بناتی ہوں۔ یہ انڈا میں نے ہلکا ویسے ہی کر کے تو اس کو جو ہے نا فرائی کر لیے۔ ایک انڈا کچا ڈالنے لگی، ایسے 2 انڈے جو ہیں نا اس میں جائیں گے۔ یہ پیاز ہے میرے پاس، یہ ہری مرچیں، یہ بھی میں نے چاپر میں گھما لی ہیں۔ یہ دادر سا دھنیا خشک، یہ تلہار مرچ جس کو ذرا موٹی موٹی کرش مرچ ہوتی ہے، یہ لال مرچیں پسی ہوئی ہیں، یہ اناردانہ ثابت ہے اور یہ اناردانہ پسا ہوا، گرم مسالہ، نمک، اجوائن، پنچ سی اجوائن ہے، یہ زیرہ ہاتھ سے میں نے مل لیا ہے، اس کو موٹا موٹا کر لیا۔ پیاز اس میں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، تھوڑا کم ہی، تو میں نے ذرا کم ڈالا ہے۔ اس کو جتنا میں ملوں گی اتنا ہی یہ اچھا ہوگا نا، اتنا ہی یہ مکس ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ نکل کے باہر آئے گا نا۔ تو آپ بھی اس کو ایسے ہی ملیں جیسے ہم بند وغیرہ کی ڈو ملتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں نا اس کو ملنے کے لیے، اس کو بھی ہمیں ٹائم دینا ہوتا ہے۔ یہ میں نے 2 ٹماٹر تھے، ایک ٹماٹر کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا اوپر لگانے کے لیے، ایک کو میں نے یہ چاپ کر لیا۔ یہ میں جس ٹائم فرائی کروں گی اس ٹائم میں یہ لگا دوں گی۔ اس کو ہمیں 2-3 منٹ اچھی طرح مل لینا ہے۔ اب میں اس میں خشک جو ہے نا اب ڈالنے لگی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس بیسن ہے، اس کو میں نے بھون لیا ہے، اور یہ میرے پاس آٹا ہے، اس کو ڈالنے لگی ہوں میں۔ اس میں جتنا آٹا ہے اس سے آدھا بیسن، اور پودینے کے پتے 8-10 ہیں، وہ میں نے باریک باریک کر لی ہیں، زیادہ ڈالنے سے ذرا کڑوا سا ہو جاتا ہے۔ اور یہ دھنیے کی جو نا آدھی گٹھی، یہ اس کو اچھی طرح ملتے ہوئے مکس میں نے کر لیے۔ تو یہ میرے پاس نیمبو ہے، اب میں نیمبو بھی اس میں ڈال دوں گی، اس سے ذرا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے، ہر چیز کا فلیور باہر آ جاتا ہے نا نیمبو کے سے، تو اس لیے میں نیمبو ڈالتی ہوں اس میں۔ آدھا اناردانہ میں نے پیس لیا تھا اور آدھا میں نے ثابوت ہی ڈالا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ خیال کر کے ڈالیں، ذرا ایک ٹیسٹ الگ سے آئے گا نا، باقی لوگوں سے بناتے تو سبھی لوگ ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کچھ ڈفرینس ہوتا ہے نا، تو بس یہ اس کی سیکریٹ ہے۔ اب یہ اچھی طرح ہو گیا، دیکھیں کتنا سافٹ ہو گیا نا یہ۔ بس اس کو میں آدھا گھنٹہ جو ہے نا فریج میں رکھ دوں گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کو فرائی کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں اس کی کیا لک آتی ہے۔ آپ بھی اسی کو ایسے ہی فالو کریں۔ اس کو میں کور کر کے
یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں اس کو فرائنگ کرتی ہوں. یہ اس کو فریج میں رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا. یہ دیکھیں اس کی یہ شکل ہے. اب یہ پانی میں بھی میں نے برف ڈال لی ہے. یہ دیکھیں آئس. تو ان کبابوں کا یہی ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ میں یہ ٹھنڈا پانی لگائیں، اس میں سے نکالیں. اگر آپ نے بڑے کباب بنانے ہیں بڑے بنائیں، چھوٹے بنانے ہیں چھوٹے بنائیں. تو میں ذرا میڈیم سے بناؤں گی نا. ویسے بھی یہ کباب توے پہ جا کے نا تھوڑے سے سکڑ جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑے سے بڑے ہی رکھیں. ان کبابوں میں ٹیسٹ بہت ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب میں اس کو توے پہ رکھ دوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اس کو ڈال کے ٹچ نہیں کرنا، سائڈ فوراً نہیں الٹنی ہے. ایک سائڈ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے پھر سائڈ الٹنی ہے اس کی. اتنی دیر میں اب میں دوسرا کباب تیار کرتی ہوں. نئی بچیاں ڈالتے ہوئے ذرا احتیاط کریں. ہم لوگ تو ذرا پرانے ہیں نا تو ایزیلی ڈال لیتے ہیں. آپ اپنا ہاتھ بچا کے آئل سے پھر ڈالیں اس کو. یہ سیٹ ہو گیا. اب اس کو میں ذرا اس طرف کر دوں گی. جیسے یہ دوسرا سیٹ ہوگا پھر میں تیسرا کباب ڈال دوں گی. ان کبابوں کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں. ٹماٹر اس ٹائم نہ لگائیں، لیکن یہ ہے کہ بنا کے ان کو فریز کر لیں. جب آپ کو ضرورت ہو اس ٹائم آپ ان کو نکالیں. اور اس کو ڈی فروسٹ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے بھی اگر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں توے پہ تو اس ٹائم پک جاتے ہیں. یہ ٹماٹر سے اس کی لک بھی ذرا اچھی آتی ہے اور اس ٹماٹر کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا. ایک چمچ سے آپ اس کو نہیں الٹ سکتے، ایک ساتھ رکھیں. یہ دیکھیں ایزیلی آپ کا ہو جائے گا. اور اس کی لک یہی آتی. یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ لک آئی ہے اس کی. یہ پنک گلابی سا ہو گیا. اس کو زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا ہوتا، میڈیم سلو پہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائیں اور باہر سے بھی. باہر سے کرسپ ہو جاتے ہیں اور اندر سے یہ نرم رہتے ہیں جوسی سے نا. یہ 3 ہو گیا. میں چوتھا بھی ڈالنے لگی ہوں. میرے بیٹے باہر ہوتے ہیں تو آج جب میں ان کی سٹارٹ لینے لگی تھی بنانے لگی تو بیٹے میرے نے کہا مما کیا کر رہی؟ میں نے کہا آج میں چپل کباب بنانے لگی ہوں نا. تو کہتا مما میرا بڑا دل آ رہا ہے. تو میں نے اسے پوری ریسیپی سمجھا دی ہے. دوسرا چمچ لیا، یہ آپ نے ساتھ لگایا، یہ اس کو ٹرن کر دیا آپ نے. دیکھیں آپ لوگ پہلے بناتے ہیں یا میرا بیٹا پہلے بنا کے مجھے تیار کر کے بتاتا ہے. آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے فیڈ بیک دیں. یہ بھی ہو گیا. میں اس کو بھی چینج کرتی ہوں. آپ نے بھی بنانا ہے، مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے. آپ کو پسند آئی ہے؟ پسند آئے تو آپ لازمی بتائیں. کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتائیں مجھے. یہ دیکھیں یہ مکمل تیار ہو گیا. جو جو تیار ہوتا جائے گا میں اس کو اتارتی جاؤں گی. یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے تیار ہوئے ہیں اور بالکل بھی نہیں ٹوٹے. جوسی تو بہت ہی. یہ دیکھیں کتنا جوسی ہے. بالکل کڑک پن اس میں نہیں ہے. باہر سے کرنچ ہے اور اندر سے بڑا جوسی ہے. آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں. انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے. آپ رائتے کے ساتھ یوز کریں زیرے والے، اور ساتھ کیچپ لگا لیں. تو میں خود کھاتی تو ساتھ لسی بھی بناتی، لیکن اس ٹائم ذرا لیٹ ہو گیا ہے بہت تو لسی اس ٹائم میں نہیں پی سکتی. اس لیے میں اب رائتے سے، زیرے والے رائتے سے کام چلاؤں گی. دیکھیں آپ کب بنا کے مجھے فیس بک پہ بتائیں، یوٹیوب پہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے. تو پک ضرور ساتھ بھیجیے گا. اللہ حافظ.